یہاں تک کہ بخاری شریف کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ دو گروہوں میں میری امت بٹ جائے گی. میری امت ایک فسطاط ایمان لا نفاق فی اور ایک فسطاط نفاق لا ایمان فی. ایک طرف میری امت میں وہ لوگ ہوں گے جو کروڑوں منافقین ہوں گے، اس میں ایک بھی ایمان والا نہیں. سمجھیے، منافقین، میں کفار کا تذکرہ نہیں ہے اس حدیث میں. منافقین، اور منافقین نماز پڑھنے والے بھی ہو سکتے ہیں. منافقین لمبے کرتے اور داڑھیوں اور عمامہ والے میرے جیسے بھی ہو سکتے ہیں. منافقین بخاری اور مسلم پڑھانے والے بھی ہو سکتے ہیں. منافقین حج اور عمرے کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں. لفظ منافقین کی تشریح میں مجبوراً اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارا ذہن فوراً اپنے میں سے ہٹ کر کہیں اور چلا جاتا ہے. یہ شیطان کا زبردست وسوسہ ہے. منافقین کی علامت قرآن نے یہ نہیں بتائی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے. منافقین کی پہچان قرآن نے بتائی ہے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی. جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر شوق کے ساتھ نہیں پڑھتے، سستی کاہلی ٹالتے ہوئے پڑھتے ہیں. یہ منافقین کی پہچان قرآن نے بتائی. دوسری بتائی یراؤن الناس، کہ وہ لوگوں کے دیکھنے کے ڈر سے نماز پڑھتے ہیں. کیا کریں وہ؟ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ پوچھیں گے ان سے کہاں سے نماز نہیں. گھر والے پوچھیں گے، ماں باپ پوچھیں گے، بیوی پوچھیں گی. منافقین کی پہچان قرآن نے یہ نہیں بتائی ہے کہ وہ اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے. یہ نہیں بتائی. بتائیے لا یذکرون اللہ الا قلیلا. وہ یاد تو کرتے ہیں اللہ کو مگر کم کرتے. 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ، 15 منٹ. منافقین کی پہچان بتائی ہے کہ جھوٹ بولنا ان کے لیے بالکل ان کی عادت پڑی ہوئی ہے. اذا حدث کذب. یہ منافقین کی پہچان. منافقین کی پہچان یہ نہیں بتائی کہ داڑھی چھوٹی ہوگی، کرتا چھوٹا ہوگا. منافقین کی پہچان یہ نہیں بتائی. منافقین کی پہچان یہ بتائی کہ وہ ایک دوسرے سے بدگمانی کے مریض ہوں گے. اپنے ساتھ اچھا گمان، بقیہ ہر ایک کے ساتھ پر شک اور بدگمانی. کیا ہم اور آپ جھانک نہیں سکتے اپنے گریبان؟ یہ بیماریاں ہماری ہیں کہ نہیں ہیں؟ وعدہ پورا نہ کرنا، اذا وعد اخلف. یہ منافق کی پہچان بتائی اللہ کے رسول. ایک میری امت دو حصوں میں تقسیم ہوگی. ایک وہ ہوں گے جن میں نفاق ہی نفاق ہوگا، ذرہ برابر ایمان نہیں ہوگا، لا ایمان ہے. اور ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جن میں ایمان ہی ایمان ہوگا، کوئی نفاق نہیں. یہ وہ لوگ ہوں گے جو سچ بولنے والے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو انصاف کرنے والے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے ترکے میں، اپنے باپ کے چھوڑے ہوئے ترکے میں اپنی بہنوں کا حصہ پوری ایمانداری کے ساتھ نکالیں. یہ وہ لوگ ہوں گے جو شہادت کے لیے روزانہ دعائیں کریں گے. ان کے دلوں میں شہادت کے ارمان ہوں گے. جب ظلم بڑھے گا تو وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کریں گے، قربانیاں دیں گے.